1 کروڑ کے قریب آبادی کا جو شہر ہے اسے فوری طور پہ خالی کرنے کا ٹرمپ نے کہہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہہ چکا ہے کہ وہ جب چاہیں آیت اللہ خامنائی کو قتل کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک لحاظ سے دھمکی ہے کہ پورے شہر کو کارپیٹ بومنگ کر کے فلیٹ کر دیا جائے گا، جس طرح غزہ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اور اس وقت جب اس خطے میں امریکہ چڑھا چلا آ رہا ہے اور اسرائیل حملے کر رہا ہے تو انڈینز کو بڑا کانفیڈنس مل رہا ہے۔ ایسے موقع پر جب امریکہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکیاں لگا رہا ہے، تب فیلڈ مارشل امریکہ کے 5 روزہ دورے پر ہے۔ یہ وہاں کیا کر رہا ہے؟ اسی لیے مودی ابھی گیا ہے گریس گیا ہے، اور مالٹا میں جا کے اترا ہے یا گریس میں اترا ہے، وہاں چھائپرس میں، وہاں جا کے اس نے نتنیاہو سے ملاقات کی اور یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپس میں مل کے پاکستان کے خلاف جنگی اسٹریٹجی کیا بنائی جائے۔ مجھے یقین ہے کہ اسرائیل نے اس سے کہا ہوگا کہ فوری طور پر پاکستان پر حملہ کرو۔ نتنیاہو اور مودی کا آپس میں انٹریکشن دیکھ لیں تو یہ دونوں ایک بات پہ یقیناً متفق ہیں کہ پاکستان ان کی نظروں میں کھٹکتا ہے اور کھٹکتا رہے گا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جرنیلوں کو گارنٹی دے دی گئی کہ ہم نے ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، کوئی ڈیل نہیں ہوگی، تو یہ جرنیل لیٹ جائیں گے آگے اور یہ کہیں گے تن دو۔ تہران اس وقت کھنڈر بن رہا ہے، سنا اس وقت کھنڈر بن رہا ہے، یمن کا کیپٹل، اور اب آنے والی جنگ میں بھارت اور پاکستان کے جو کیپٹلز ہیں ان کو بھی بہت زور کی چوٹیں آئیں گی، اسلام آباد کو بھی اور دہلی کو بھی۔ نمسکار دوستوں، ایک طرف ویسٹ ایشیا کا مہا سنگرام گہراتا جا رہا ہے۔ اسرائیل اور ایران کے بیچ چھڑی اس لڑائی میں اب ایک اور بڑا کھلاڑی امریکہ اپنی ملٹری پریزنس دکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ امریکہ ایران پر نیوکلیئر اٹیک کرے گا؟ امریکہ کے B-52 بامبرز ویسٹ ایشیا میں موجود ہیں اور ٹینشن کا لیول اتنا ہائی ہو چکا ہے کہ اینالسٹ بھی کہہ رہے ہیں "This isn't just posturing anymore." لیکن دوستوں، سب سے زیادہ پینک میں ہے پاکستانی میڈیا۔ پاکستانی نیوز چینل میں تو یہ تک کہا جا رہا ہے کہ اگر USA نے ایران پر نیوکلیئر یا لارج اسکیل اٹیک کیا تو پورے ریجن میں جنگ کا لاوا پھٹ جائے گا اور پاکستان بھی اس سے بچ نہیں پائے گا۔ کئی بڑے پاکستانی جرنلسٹ کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ ایران ان کا پڑوسی ہے اور اگر یہ آگ بھڑکی تو صرف تہران نہیں، اسلام آباد بھی جلے گا۔ لیکن ابھی تک امریکہ نے کوئی آفیشیل نیوکلیئر تھریٹ نہیں دیا ہے۔ ہاں، پریپریشنز فل سوئنگ میں ہے اور دنیا کی سانسیں اٹکی ہوئی ہیں۔ تو دوستوں، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ ورلڈ وار 3 بن سکتا ہے؟ کمنٹ کرو اپنی رائے اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ لیکن پاکستانی قوم محتاط رہے کہ کسی بھی وقت مشرق کی جانب سے بھارت ہمارے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ یہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، صرف چھوٹا سا ٹیمپریری پاز ہے، کسی بھی وقت وہ آ جائے گی۔ اور اس وقت جب اس خطے میں امریکہ چڑھا چلا آ رہا ہے اور اسرائیل حملے کر رہا ہے تو انڈینز کو بڑا کانفیڈنس مل رہا ہے، اور پاکستان کو روکنے کے لیے بھی، کیونکہ اسرائیل یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ایران کی حمایت میں اسرائیل کو ضرب لگائے۔ ابھی تک ہم نے کیا نہیں ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے۔ تو اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہے کہ پاکستان ایران کی حمایت میں ضرب نہ لگائے؟ اس کا طریقہ سمپل ہے کہ پاکستان پر حملہ کرواؤ انڈیا سے۔ لہٰذا یہ اور بھی خطرناک ہو گئی ہے انوائرمنٹ کہ انڈینز چونکہ ویسے ہی پالتو کتے ہیں یہودیوں کے، وہ کسی بھی وقت اسرائیل پر پریشر کم کرنے کے لیے پاکستان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ خطرہ اب مزید کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ اب اسرائیل کو جلدی ہے، پہلے انڈینز اپنا ٹائم لے رہے تھے لیکن اب اسرائیل کو جلدی ہے۔ اسی لیے مودی ابھی گیا ہے گریس گیا ہے، اور مالٹا میں جا کے اترا ہے یا گریس میں اترا ہے، وہاں چھائپرس میں، وہاں جا کے اس نے نتنیاہو سے ملاقات کی اور یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپس میں مل کے پاکستان کے خلاف جنگی اسٹریٹجی کیا بنائی جائے۔ مجھے یقین ہے کہ اسرائیل نے اس سے کہا ہوگا کہ فوری طور پر پاکستان پر حملہ کرو، کیونکہ اسرائیل کو اب اسرائیل خوفزدہ ہے کہ پاکستان اگر شامل ہو گیا کسی طرح ایران کی مدد کرنے میں، پھر اسرائیل کے لیے بچنے کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہوگی۔ امریکن ایمبیسی ٹیل ایویو میں ہٹ ہو چکی ہے، جس کے کارن امریکہ کے پاس افسر ہے کہ وہ وار کو جوائن کر سکتا ہے۔ اور آپ نے جس حساب سے دیکھا ہے کہ ان کی جو سیکنڈ لیول لیڈرشپ ہے وہ ایک طرح سے ختم ہو چکی ہے، اور ایران کے جو نیوکلیئر سائٹس ہے نتانز اور ایک فورلو، اس کو ایک طرح سے کمپلیٹلی ختم کر چکے ہیں۔ اب ایران کے پاس بیلسٹک میسائلز ہے، پر بیلسٹک میسائل کتنے دن تک توڑے گا؟ کہیں نہ کہیں آپ یہ دیکھیے، اسرائیل کو بچانے کے لیے آپ یہ دیکھیے جارڈن اس کو ساتھ میں ہے، سعودی عربیہ ساتھ میں ہے، پھر بعد میں امریکن اینڈ برٹش شپس جو ادھر کھڑے ہیں وہ اس کو انٹرسپٹ کر رہے ہیں۔ سعودی عربیہ انٹرسپٹ کر رہا ہے۔ اسرائیل کے اندر 3-4 آئرن ڈوم سسٹمز ہے، آئرن ڈوم ہے، پھر بعد میں ڈیوڈ سلنگ ہے، ایرو ہے، اور ایک طرح سے اتنے ملٹیپل سسٹمز ہے۔ چلو ایران نے ایک طرح سے آپ کو دیکھا ہے کہ ان کے 2-3 سٹرکچرز کو اڑا دیا ہے، پر ایران کو اتنی سارے پرابلمز کریٹ ہو گئی ہے ان کے ڈومیسٹک میں کہ ہمیں نہیں خود ڈر چکا ہے
कि वहां पे रेजिम चेंज पे बात हो रही है। सैयदी रसूलुल्लाह की जंगी हिकमत अमली से ये बहुत वाज़ेह सबक हमें मिलता है कि जब हम ग़ज़वा हिंद की मुहिम की तरफ, जब हम मशरिक़ की जानिब देखेंगे, ग़ज़वा हिंद के लिए देखेंगे, अपनी फाइनल डिसाइसिव फतह मक्का की तरफ जाएंगे, तो हमें अपनी पुश्त हर हाल में महफूज करनी है। हमें इसराइल को इतना तबाह कर देना है कम अज कम कि वो किसी सूरत में भारत की दोबारा मदद ना कर सके, ना भारत को ड्रोन फराहम कर सके, ना कोई असलाह दे सके, ना कोई हथियार दे सके। ये हमारे पास एक बेहतरीन मौका है कि जब खित्ते में एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी है, हजारों रॉकेट और मिसाइल चारों तरफ एक दूसरे के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, हमारी पुश्त पर चीन और नॉर्थ कोरिया और रूस जैसी ताकतें खड़ी हैं, तुर्की हमारे साथ है, मुसलमान दुनिया का एक ब्लॉक है, मुसलमान पूरी उम्मत पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है। ये हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज और हुक्मरानों का काम है कि रास्ता तलाश करें कि किस तरह हम इस फॉग ऑफ वॉर में इसराइल को एक तबाहकुन शिकस्त दे सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान को इस किस्म के काम करने का बहुत अच्छी तरह का तजुर्बा है। हमने सोवियत यूनियन को भी इस तरह तबाह किया कि दुनिया में कोई हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता था। हमने जब उस एक और सुपर पावर अफगानिस्तान में आई तो हमने अमरीकियों को इस तरह जलील किया कि उनको पता ही न लगा कि उनको मारा किसने। अब यही काम हम इसराइल के खिलाफ हमें करना है, सिर्फ इसलिए नहीं करना कि अगर ईरान में इनकी हुकूमत चली जाती है आयतुल्लाह की और वहां पे शाह ऑफ ईरान आ जाता है तो वो तो खुद एक यहूदी का बच्चा है, उसकी तो सारा खानदान यहूदियों में शादीशुदा है, वो तो बिल्कुल अपने आप को यहूदी कहता है। वो आ गया तो फिर एक इसराइल हमारे मगरिब में कायम हो जाएगा। एक तो ये हमारे लिए खतरा है। दूसरा खतरा हमारे लिए है कि जैसे कहा कि हमने भारत से जंग करनी है। अब हमारी जंग शुरू हो चुकी है, ग़ज़वा हिंद की पहली झड़प हो चुकी है, दूसरी झड़प किसी भी लम्हे होने वाली है। ऐसे में अब हम दोबारा इसराइल को यह मौका नहीं दे सकते कि वो एक सप्लाई लाइन और एयर ब्रिज कायम करे भारत के साथ, ताकि मुसलसल हजारों सैकड़ों की तादाद में ड्रोन हमारे ऊपर आते रहें, हम पर हमला करते रहें। ये वक्त है हमारे पास कि हम हर मुमकिन ताकत इस्तेमाल करें, चाहे तुर्की से बात करें, ईरान की मदद करें, रूस से मिलें, चीन से मिलें, मिलकर करें, अकेले करें, जिस तरह मर्जी करें, लेकिन इसराइल को हम इस बुरी तरह से तबाह कर दें कि आइंदा आने वाले वक्तों में जब हम भारत के साथ मशगूल हों तो हमें इसराइल की फिक्र ना करनी पड़े। ये मौका है, किया जा सकता है, और ये हमारा बड़ी जो नसीहत हमारी है, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह सिपा सलार और पाक फौज इस बात को सुनेगी, समझेगी, क्योंकि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी छोटी है। अगर आयतुल्लाह खामनाई कत्ल हो गए, अगर अमेरिका इस जंग में शामिल हो गया, अगर पूरे ईरान पर उन्होंने इसी तरह कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर दी जैसे बगदाद पर की थी, उन्होंने शॉक एंड ऑ जिसको कहते थे, ये आप अगर बगदाद की पुरानी वीडियो 2003 और 4 के निकाल के देखें तो पूरे बगदाद को इन्होंने फ्लैट कर दिया था, लिटरली शॉक एंड ऑ जिसे कहते हैं, मिलिट्री स्ट्रेटजी इनकी थी, इतनी बमबारी उन्होंने की थी। और अगर इसी किस्म की बमबारी उन्होंने तेहरान पर शुरू कर दी तो फिर डेफिनेटली रजीम चेंज हो जाएगा वहां पे। या रजीम चेंज नहीं होता तो हेडलेस हो जाएंगे। हेडलेस का मतलब है कि वहां गैंग्स होंगे, एक तरफ से कुर्द दाखिल हो जाएंगे, एक तरफ से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले दाखिल हो जाएंगे, कोई कंट्रोल नहीं होगा उस मुल्क में, और फिर वहां दाइश को दाखिल कर देंगे, ये जिस तरह इन्होंने शाम में दाखिल किया था। और फिर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कैंसर हमारे मगरब में खड़ा हो जाएगा, जो अब किसी हद तक मैनेजेबल है। उस वक्त हमारे लिए ईरान वो शाम बन जाएगा जैसे तुर्की के लिए वो मुसीबत बन गया था शाम का वक्त। लिहाजा ये बहुत नाजुक वक्त है हमारे लिए।